آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں، اگر 1 بجے جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو 12:55 پر ان کی شکل نظر آتی ہے مسجد میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے بدنصیب ہیں کہ اونٹ چھوڑ دو، گائے چھوڑ دو، دمبا چھوڑ دو، بکرا چھوڑ دو، مرغا چھوڑ دو، انڈا چھوڑ دو، کتنے بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن وہ تب آتے ہیں جب امام کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ جماعت شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اسلام آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلی صف میں جاؤ، کوشش کرو کہ پہلی تکبیر میں تم شامل ہو جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کا کیا مقام ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی تکبیر کا کیا مقام ہے، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر گھسیٹ کر کے آنا پڑے تو لوگ گھسیٹ کر کے آئیں گے مگر پہلی صف میں شامل ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ مدرسے میں چندہ دینے کی بات آتی ہے، دان دینے کی بات آتی ہے، ہم سوچتے ہیں سب سے آخر میں ہم چندہ دیں۔ پہلے دیکھیں پردھان جی کتنا دیتے ہیں، پہلے دیکھیں گاؤں کے حاجی صاحب کتنا دیتے ہیں، گاؤں کے رئیس لوگ کتنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، نیکی کے کام میں آپ پیچھے مت رہیے، نیکی کے کام میں آگے رہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے معاملے میں آگے رہنا چاہیے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج نیکی کے معاملے میں، آج اللہ کے دین کے معاملے میں میں ابو بکر سے آگے نکل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 بھاگ میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور ایک بھاگ اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، دیکھیے میں اپنے گھر کا مال لے کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ابو بکر صدیق بھی انجام نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے لا کر کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پوچھا اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں تو سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، آج اسلام کو
میرے مال کی ضرورت ہے, میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا, میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں, رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نیکی کے معاملے میں سبقت کرو میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 17ویں پارے میں اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے, اپنے نبیوں کا نام لینے کے بعد کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ میرے جتنے نبی تھے, یہ میرے جتنے رسول تھے, وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے, وہ نیکیوں کے معاملے میں پیچھے پیچھے نہیں رہتے تھے. میری پیاری ماں بہنوں, نبی اکرم کے دور کی عورتوں کو آپ دیکھیے. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا. اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے, عام طور سے مردوں کے بیچ میں تقریر کرتے تھے, عورتوں کے درمیان آپ کا بیان نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں, اے اللہ کے نبی, مرد لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں, ہم عورتوں کو تو آپ کی بات سننے کو نہیں ملتی ہے. اے اللہ کے نبی, آپ ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی دین کی باتیں آپ سے سنا کریں. نبی اکرم نے دیکھا کہ ان عورتوں کے اندر دین کو سیکھنے کی طرف موجود ہے. آپ نے الگ سے ہفتے کا ایک دن عورتوں کے لیے طے کر دیا. ہمارے یہاں جلسے میں آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے, لیکن مسجد میں جمعہ میں ہوتا ہے انتظام آپ کے یہاں؟ نہیں ہے. تراویح چھوڑ دیجئے, تراویح تو سال میں ایک بار ہوتی ہے نا, جمعہ میں کیوں نہیں ہے؟ بنگال میں بھی میں گیا, بنگال میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں زیادہ تر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام جمعہ میں نہیں ہوتا ہے. افسوس ہے میرے بھائی, 100 کا 100 نہیں. آپ اہل حدیث ہیں نا ماشاءاللہ, شیرسابادی برادری ہی کے لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ جی ہم لوگ شیرسابادی ہیں. شیرسابادی برادری پوری کی پوری اہل حدیث مانی جاتی ہے. کیا اہل حدیث آپ ہیں؟ آپ کے یہاں کی عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ دین کی بات بتاتے ہیں, آپ حضرات سن کے چلے آتے ہیں. گھر کی عورتوں کو کون بتائے گا؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں ہیں. فیس بک ہے, سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, تمام دنیا بھر کی چیزیں ہیں. ان کو دین سکھانے کے لیے سال کا ایک جلسہ کافی نہیں ہے, اور جلسے میں بھی بیچاری آتی ہیں, تقریر کم سنتی ہیں, شاپنگ زیادہ کرتی ہیں. بچوں کو لے کے گھوم رہی ہیں, ٹہل رہی ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہی, کوئی ادھر بھاگ رہی ہے. آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے انتظام کیجئے میرے بھائی, انتظام کیجئے. آپ نبی اکرم کے دور کی عورتیں آ کر کے ڈیمانڈ کرتی ہیں, اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے انتظام کیجئے, ہمیں دین کی باتیں سنائیے. اور اگر آپ نے ایسا انتظام نہیں کیا, حالات بہت برے ہیں میرے بھائی. آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, فرار ہو رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں, اسلام کو چھوڑ رہی ہیں, اور ہمارا آپ سے تماشا دیکھ رہے ہیں. اپنی اولاد کو سنبھالیے, اپنے بچوں کو سنبھالیے, اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجئے, ورنہ پچھتانا پڑے گا. اپنے بچے اور بچیوں کو جس طریقے سے آپ اسکول کی اور کالج کی تعلیم دیتے ہیں, اسی طریقے سے دین کی تعلیم دیجئے. انہیں اسلام کے بارے میں بتائیے, انہیں توحید کے بارے میں بتائیے, ورنہ آگے چل کر کے 10-15 سال کے بعد جو حالات ہوں گے, ہر گھر اور ہر خاندان میں اس طریقے کے کیس ہوں گے, پھر آپ کے پاس حالات کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا.